جان کی نیکیاں کدھر گئیں؟ میری ابا جان صدیق اکبر کی نیکیاں کدھر گئیں؟ معاشا فاروق اعظم کی ساری عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، تیرے ابا حضور کی ایک نیکی غار حرا والی غار ثور والے آسمان کے ستاروں کے ابتدا کے برابر ہے۔ پہلا حلیفہ سالار صحابہ، وہ پہلا حلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، صدیق ہمارا۔ صدیق کے دشمن تو سدا روتے رہیں گے، خوش عاشق صدیق صبح و شام رہے گا۔ صدیق کی بیعت جو کی حسنین و علی نے، تاریخی فیصلہ تو سرے عام رہے گا۔ سالار صحابہ، سالار صحابہ، وہ پہلا حلیفہ سرکار کا پیارا صدیق، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا۔ اور آئیے مسلم بخاری اٹھا کے دیکھیں، سرکار کی ظاہری حیات میں 17 نمازوں کی امامت صدیق اکبر نے فرمائی ہے۔ صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں حدیث موجود ہے۔ سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں ایک مائی صاحب آئی، ایک صحابی آئی، اس کی حضور مجھے یہ کام ہے اپنا، پھر کبھی آنا۔ سرکار کی طبیعت ناساز ہے، اس نے کہا حضور اگر پھر کبھی آؤں تو آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ یہ صحیح مسلم بخاری کے متفق علیہ حدیث ہے دونوں کتابوں میں۔ معاف علم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر میں نہ ہوا تو میرے ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ اور مزیداری کی بات ہے، جب مسجد اقصیٰ میں مقام صغرا پہ 27 رجب کو معراج کی رات کو جبریل امین نے اذان پڑھی، 1,24,000 صحابہ موجود ہیں، تمام مکاتب فکر مانتے ہیں، مصلی امامت خالی ہے۔ جبریل امین نے سرکار کا دست مبارک پکڑا، مصلی امامت کے اوپر کھڑا کر دیا، حضور امامت فرمائیں، نماز پڑھائیں۔ مجھے یہ بتاؤ جس کو جبریل امین مصلی امامت کے اوپر کھڑا کریں اس کی امامت کے اوپر کو کسی کو اعتراض نہیں ابھی تک، تو جس کو محبوب کبریا مصلی امامت کے اوپر کھڑا کریں اس کی امامت بھی کون اعتراض کرتے ہو؟ سرکار نے تو یہاں تک فرمایا، جامعہ ترمذی کی دوسری صفحہ 38 ہے، سرکار نے یہاں تک فرمایا صدیق اکبر کو، انت صاحبی علی الحوضی، صدیق اکبر صرف دنیا میں نہیں، حوض کوثر میں بھی تو میرا ساتھی ہے، میرے ساتھ وہ بھی تو وہاں بھی موجود ہوگا۔ دو چیزیں ہیں، ایک سچ ہوتا ہے، ایک صدیق ہوتا ہے۔ سچ وہ ہے جو واقعہ کے مطابق ہو کہ ایسا واقعہ ہوا ہے، اس کے گواہ بھی سکا ہوں، اس کو سچ کہتے ہیں۔ ایک صدیق ہوتا ہے، آج دنیا چلا کے دیکھو جی استغفر اللہ، نبی صدیق ہوتے ہیں تو ابوبکر صدیق کہتے ہو، میں کہتا ہوں امام باقر علیہ السلام سے پوچھے نا ذرا، انہیں تو فیصلہ فرما دیا جو ان کو صدیق نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں، وہ صاحب ایمان ہی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا قرآن میں صدیق، وہ انبیاء کے صدیق ہیں، یہ امتیوں کے صدیق ہے، بلکہ امتیوں میں یہ صدیق اکبر ہیں۔ بخاری شریف پڑھ کے دیکھ لو، پہلی جلد صفحہ 521 ہے، راوی سیدنا انس بن مالک ہیں، جب میرے رب کے محبوب احد پہاڑ کے اوپر گئے، مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے ان ظالموں پر، عقل کے اندھوں پر، کہ نہیں جی نبی کو معاذ اللہ دوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، محبوب ہم نے ہر چیز کا علم آپ کو عطا فرما دیا ہے، آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد جبل یحبنا ونحب، کوئی منکر اس حدیث کو بیان نہیں کرے گا، اگر اس کو حدیث کو بیان کرے اس کے عقائد فاسدہ کی جو بنیادیں ہیں وہ زمین بوس ہو جائیں، اس کا فرقہ ہی ختم ہو جائے، مسلک ہی ختم ہو جائے۔ اتھینٹک حدیث بخاری کی پڑھا ہوں، سرکار فرماتے ہیں پھر سنو، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد جبل یحبنا ونحب، احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ ایمان سے جواب دینا ڈانا کا سزا پیار کیسے ہوتا ہے؟ جس کو جانتے بھی ہو، جس کو پہچانتے بھی ہو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ خود پہاڑوں کے مجھے جانتا ہے، میں محبوب کبریا ہوں، تم کتنے ظالم و انسان ہو کہ اللہ کے محبوب کی شان کو نہیں پہچانتے۔
جب احد پہاڑ کے اوپر گئے نا، صدیق اکبر آپ کی دائیں جانب ہے، فاروق اعظم بائیں جانب میں، ساتھ عثمان غنی ہیں، یہ مسجد والے حضرات بھی آ رہے ہیں، ذرا یہ ابو کے تالے کھولیں اور اللہ کے گھر کا تقدس ہے، کم کم 100 روپے سے کم نہ دیا کرو. اپنے گھر کا تمہیں اتنا خیال ہے، بچہ 10 20 50 نہیں لیتا، اس سے بڑا گھر کوئی نہیں ہے. اور یہ وہ ذات ہے جو آپ کو 700 گنا واپس لٹاتی ہے کر کے، کم از کم 10 گنا. میری بات نہیں، پہلا سورہ الانعام 8 میں پارہ کی آیت نمبر 160 پڑھیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک کے بدلے میں 10 دوں گا. اگر اس کے بعد فرمایا کہ اخلاص زیادہ تو 700 گنا، اگر اس سے اخلاص زیادہ ہو، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، پھر میں بغیر حساب و کتاب بھی دے دیتا ہوں. اسی کا دیا اس کے نام پہ دینا. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ گئے احد پہاڑ کے اوپر. راوی حنس بن مالک، بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 521 ہے. اہل نجد سنو، یہ تمہارے لیے موت آئی، حدیث بخاری کی. اب پہاڑ خوش ہو گیا. خوش کیوں نہ ہو جب اللہ کے محبوب کا یہ مقام ہے، جب عرش پہ جائیں تو عرش اعلیٰ بن جائے. جب مکہ میں پہاڑ کے اوپر قدم رکھیں وہ جبل نور بن جائے. فرمایا کہ آج احد پہاڑ نے وجد میں آ کے ڈوبنا شروع کر دیا. انس بن مالک نے سرکار نے ایڑی لگائی اور حکم دیا پہاڑ کو، احد کو، اسبت احد، 20 تشن احد ثابت قدم ہو جا، رک جا. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ. تمہیں نہیں پتا تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. سچ وہ ہے جو واقعہ کے مطابق اسے سچ کہتے ہیں، اور جو بات کہہ دے ایسے ہو جائے اس کو صدیق کہتے ہیں. ایک جہاد کے بعد واپس جا رہے ہیں سرکار، آگے آگے سرکار ہیں، پیچھے پیچھے حضرت علی خیر خدا ہیں، اس کے پیچھے سیدنا فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر ابو بکر. کیسے پیچھے جا رہے ہیں قافلے کی شکل میں. سب سے پچھلے قافلے کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں. تو جب گئے مدینہ تو منورہ کے بعد ایک مائی صاحبہ کھڑی، ان کا بیٹا بھی جہاد پہ گیا ہوا تھا. عرض کیا حضور میرا بیٹا کدھر ہے؟ سرکار نے جواب نہیں دیا. سرکار آگے گزر گئے، پیچھے علی شیر خدا آگے. آپ سمجھ گئے کہ سمائی کا بیٹا شہید ہو چکا ہے. میرے آقا کریم نے اس کو بتانا نہیں بتایا، کوئی راز ہے، کوئی حکمت ہے اس میں. جب علی سے پوچھا سمائی صاحبہ نے میرا بیٹا، فرمایا جو پیچھے آ رہا اسے پوچھ لینا. جب وہ چلے گئے پیچھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا، فرمایا جو میرے پیچھے آ رہا ان سے پوچھ لو. عثمان غنی آئے، ان سے پوچھا، فرمایا کہ جو میرے پیچھے آ رہا ان سے پوچھ لینا. سب سے پچھلے قافلے کس طرح سیدنا صدیق اکبر ہیں. جب ان سے پوچھا تو آپ سمجھ گئے کہ میرے محبوب بڑے کریم ہیں. انہوں نے اس لیے نہیں بتایا شاید مائی صاحبہ کا جو دل ٹوٹ جائے، پریشان ہو جائیں، آہوزاری نہ شروع کر دیں. جب صدیق اکبر سے مائی صاحبہ نے پوچھا میرا بیٹا کدھر ہے، آپ فرمایا پیچھے آ رہا ہے، وہ شہید ہو چکا ہے. اللہ فرمایا جبریل عرض کیا یار جا فوری طور پر اسی لباس میں اس کو زندہ کر کے بھیج دے، کیونکہ میرے صدیق نے فرما دیا ہے وہ کر دینا ہے. صدیق کہتے ہیں جیسے وہ کہہ دے ایسے ہو جائے. سالار صحابہ وہ پہلا حلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، صدیق کے دشمن سے تو جو جنگ رہے گی، جو ان سے جلے گا وہی ناکام رہے گا. سالار صحابہ وہ پہلا حلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا. تو شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گفتگو کر رہا تھا، کیوں یہ جمادی الاخر ہے، آج اس کی 8 تاریخ ہے، اس کی 22 کو آپ کا وصال ہوا ہے. انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی جہاں سے ان کے فضائل کا سلسلہ شروع کیا گیا، اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے. جو آیا مقصد میں تلاوت کی سن لیں. یہ 2 ہستیوں کے بارے میں آئی ہے، ایک محبوب رب اکبر ہیں اور دوسرا محبوب رقب. یہ 24واں پارہ ہے، سورہ الزمر کی آیت نمبر 33 ہے. ویسے اس پارے کی دوسری آیت ہے. یہ آسانی سے 24واں پارہ کھولے، دوسری آیت مقصد. اور یہ
دو ہستیوں کے بارے میں آئی ہے کہ محبوب کبریا کے بارے میں اور دوسرے صدیق اکبر کے بارے میں، میری بات نہیں ہے، حضرت علی علیہ السلام راوی ہیں۔ تفسیر در منصور 1، تفسیر حازم 2، سواق محرقات 3، کنز الایمان 4، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والذی جاء بصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به ابو بکر صدیق، فرماتے ہیں وہاں جو ذات سچ لے کر آتی ہے اس سے مراد محبوب کبریا کی یاد ہے ذات ہے، اور جو تصدیق فرماتی ہے وہاں ابو بکر صدیق کی ذات مراد ہے۔ والذی جاء بصدق وصدق به اولئک هم المتقون، and he who brings the truth and he who accepts as the truth، present definite ہے، these are among the wise، وہ ذات جو سچ لے کر آتی ہے اور دوسری ذات جو اس کی تصدیق فرماتی ہے، یہی ہیں جو پرہیزگاروں کے بھی امام ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا بڑا پیارا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن گناہ گار ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور آئیے آج سائنس والوں نے بڑی تحقیق کی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، ٹیلنگ لائی از دی گریٹسٹ سن، چھوٹا نہیں بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کسٹ آف اللہ پان دی لائرس، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ بڑے سال تحقیق کی ہے یورپ والوں نے، امریکہ والوں نے، کتنی چھوٹی سی بات کو اللہ تعالیٰ لعنت ڈال دی، اس کے محبوب نے فرما دیا گناہ کبیرہ ہے۔ انہوں نے سالہ سال سرچ کی، کروڑوں ڈالر خرچ کر دیے، اب انہوں نے فائنڈنگ دی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا فرمان برحق ہے، اس کے محبوب کا فرمان برحق ہے۔ وہ دنیاوی لحاظ سے کہا کہ جھوٹ بولنے سے انسان کی جو میموری ہے، جو کفت حافظ ہے، وہ کمزور ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا فائدہ دیکھتے ہیں، ہم تو دین کا فائدہ دیکھتے ہیں، تو ہر دین کے فائدے کے ساتھ دنیا کا فائدہ موجود ہے۔ یہ حکمت ہے میرے آقا کی ہر فرمان میں۔ تو میں کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، وہ اپنا گناہ گار ہو سکتا ہے، سیاکار ہو سکتا ہے بعد معروف، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھنا اللہ کے محبوب نے یہ سودا کیا، فرمایا کہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک اپنی زبان کی، ایک شرمگاہ کی، میں تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سیدنا ابوبکر صدیق کی محفل میں بیٹھ کر تاج کہ محل میں عہد کرنا، یا الہی آج کے بعد جان جاتی ہے تو جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ یا رب مصطفیٰ استقامت کی دولت عطا فرما، اور تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وما